بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر محترم بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کرم فضل ہوا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ علم کی متعلق ہے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں دنیا کا ہر ایک انسان جانتا ہے علم دو طرح کا ہے ایک دنیا کا علم ہے ایک آخرت کا ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو انسان کو عزت اور فضیلت عطا فرماتا ہے لیکن دنیاوی علم یعنی دنیا کے علم صرف دنیا ہی تک باقی رہتا ہے دنیا ہی تک محدود رہتا ہے اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی چیز تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی فضیلت کی بنا پر خالق کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ علم کی دولت ہے، کیونکہ قرآن کریم بہت مقدس کتاب ہے، بابرکت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، اس دنیا کا کیا عالم تھا، اس دنیا کا کیا حال تھا؟ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی۔ شاعر نے یوں منظر کشی کی کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی۔ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی گھر میں پیدائش کا ذکر سن لیتے، اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ اتنی عداوت، اتنی نفرتیں آپس میں، اگر کسی کا بکری کسی کا کھیت میں چلے جائے، اس پر جو جنگ جو چلتا تھا، لڑائی جو چلتی تھی، ساتھ پشت ختم ہو جاتے تھے، لڑتے مر جاتے تھے۔ اگر کسی کی گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی، خود ان کا باپ ان کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر قرآن کریم کو نازل کیا، جو وحی نازل ہوئی وہ علم کے متعلق۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے میں خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بہت بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس بات کی وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی، اپنے کمسین و معصوم بچوں کو سب سے پہلے دین اسلام کی تعلیم دلوائیے۔ آج ہم شیطان کی جال میں پھنس کر اپنے دین و معاشروں کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارے تہذیب
الٹا، نصیحت کیجیے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہے، جتنی سب چیزیں ہیں، وہ عالم کے لیے اور طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ طالب علم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتی ہے، طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں کیا جواب دیجیے گا؟ اگر کسی کا بچہ اب قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہا ہے، دیکھ کر ان کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جن کا بچہ قرآن کریم دیکھ کر ناظرہ تعلیم حاصل کرتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، ان کی برکت کی وجہ سے ماں باپ کے گناہ صغیرہ کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا سمجھئے، جن معصوموں کو، جن کم سن و معصوم بچوں کو ہم دین سے دور کر رہے ہیں، جن معصوم بچوں کو ہم دین اسلام کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم، جن اولاد کے لیے آپ راتوں رات جاگتے نہیں ہیں، جن اولاد کے پیٹ کے خاطر آپ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں انہیں کھانے کے لیے دیتے ہیں، خود نہیں پیتے ہیں انہیں پینے کے لیے دیتے ہیں، میرے یارو کل وہی اولاد جو آج دنیا میں اس سے لاپرواہی کر رہے ہیں، ہم اور آپ کی گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ کل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں جس معصوم بچے کو آج ہم دین سے دور کر رہے ہیں، اللہ کی عدالت میں بچہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اے پاک پروردگار عالم، یہ ہمارے باپ ہے، یہ ہمارے ماں ہے، یہ ہمارے گھر کے گارجن ہے، یہ ہمارے بڑے بھائی ہے، جنہوں نے دنیا میں ہم کو دین کی تعلیم سے محروم رکھا تھا، آج انہیں عذاب میں گرفتار کیجیے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ تین چیزوں میں جس کو چاہے وہ پسند فرمائے، پہلا علم، دوسرا مال اور تیسرا جو ہے سلطنت۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، جب علم کو پسند فرمایا اللہ رب العزت نے مال اور سلطنت بھی عطا کی علم کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین تعلیم دے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، جس کا بچہ حافظ قرآن ہے اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا اور اس پر عمل کر کر اس دنیا سے جائیں گے، ایسے حفاظ کرام کے ماں باپ کو، ایسے حفاظ کرام کے ماں باپ کو
سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنا جائے گا. کس دن؟ جس دن اولین و آخرین جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے انسان آئیں گے اس زمین پر آئیں گے, اس میدان محشر کے دن اس کے ماں باپ کو, حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ رب العزت سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائیں گے. جس دن نفسی نفسی کی عادت ہوگا, جس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا. اور 10 ایسے آدمی ہوں گے, 10 ایسے آدمی ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ حفاظ کرام اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کریں گے, اللہ رب العزت ان کے سفارش کو قبول فرمائیں گے. اور 10 جہنمی کو, جس کو جہنم میں جانے کا اعلان بھی ہو چکا ہے, حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, اللہ رب العزت حفاظ کرام کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. 10 جہنمی کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے کر جائیں گے. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, ایک شخص تھا, اس کی خواہش تھی اور اس کی یہ تمنا تھی, اس کی دل کی خواہش تھی کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم دین ہو, لیکن ان کا کوئی اولاد نہ تھا. ان کی بیوی حمل سے تھی. ایک شخص تھا, اس کی یہ خواہش تھی, یہ تمنا تھی کہ ان کے خاندان میں کوئی عالم دین ہو, اور اس کا کوئی اولاد نہیں تھا کہ جس کو حافظ بنائے یا عالم بنائے. بیوی حمل سے تھی اور اس شخص نے یہ وصیت کیا کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا, اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا, اس کو عالم دین بنانا. خدا کی قدرت سے اس عورت سے جو ہے لڑکا ہی پیدا ہوا, لڑکا ہی نے جنم لیا اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا. جس نے یہ تمنا کی تھی, جس نے یہ خواہش کی تھی اور جس نے یہ وصیت کی تھی, اگر اس عورت سے اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو جو ہے عالم دین بنانا. ایک خدا کی قدرت سے لڑکا ہی نے جنم لیا, لڑکے ہی کی پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا, دفن ہو گیا. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ان کو قبر میں عذاب قبر ہو رہا ہے, پریشان حال ہے, وہ ان کے ساتھ کیا عذاب ہو رہا ہے. جب وہ لڑکا گھر میں پیدا ہوا, جب ہوش میں آیا, سمجھ آئی, دانش مندی آئی, اس لڑکے کو اس کی ماں نے مدرسہ میں جا کر داخلہ کروا دیا اور لڑکا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی برکت کی وجہ سے اس لڑکے کے باپ کو اللہ رب العزت نے مغفرت کر دی, کیونکہ وہی خواب دیکھنے والے نے پھر خواب میں کچھ دن کے بعد دیکھتا ہے کہ جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے, عیش و عشرت میں ہے, راحت میں ہے. اس نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس دن پہلے میں نے تم کو دیکھا تھا جو عذاب قبر ہو رہا تھا, اب دیکھتا ہوں بہت راحت ہے اور آرام ہے, چین سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو. اس شخص نے بتایا بات یہ ہے, اس لڑکے کو اس کی ماں نے مدرسہ میں داخلہ کروایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بچہ پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس کی برکت کی وجہ سے ان کے والد محترم کو مغفرت کر دیتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس بات کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے, حفاظ کرام بنائیے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں, اتنا تعلیم اپنے بچوں کو دے دیجئے, اپنے بچوں کو اتنی سی تعلیم دے دیجئے. آپ کے مرنے کے بعد, آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد, آپ اپنے بچوں کو اس لائق بنا دیجئے کہ آپ کا بچہ آپ کا جنازے کی نماز پڑھا سکے, جنازے